بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ ساری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات کی سمجھ لگے گی۔ دیکھیں جی، بجلی کے بل جو ہیں ان کو لے کر کے آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ کوئی وہ بزنس مین ہے، کوئی وہ شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، یا وہ عام آدمی ہے ڈومیسٹک، یا وہ کوئی رینٹ پہ رہ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے ہے تو وہ پریشان ہے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے فارم 47 کی گورنمنٹ، جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ کوئی بیرون ملک سے ان کو قرضے دینے والا ہے۔ IMF اور دوست ممالک بھی ان کو انکار کر چکے ہیں۔ جس طرح سے گورنمنٹ کے موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے اپنے جو وزراء ماہر معاشیات ہیں، یہ سب کہہ چکے ہیں اور انہوں نے ریزائن بھی کیے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب کوئی ملک ہمیں قرضے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم قرضے لے رہے ہیں جو قرضے اتارنے کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اس سارے کچھ کے چلتے اب اس گورنمنٹ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ عام آدمی کا جینا دوبھر کر کے ان کی جیبوں سے جو ان کے کھانے پینے کے، ان کے بود و باش کے اخراجات ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشیوں اور خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ آئے دن ہم میڈیا کے اوپر جو ہے فرسٹریشن اور مارا ماری اور خودکشیاں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں۔ یہ بہت ہی بدقسمتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب تباہی ہو چکی ہے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک بالکل فضول سی بات ہے۔ تو بات تبھی آتی ہے ہم اپنے جو موضوع ہیں ویڈیو کا اس کی طرف، کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے اندر سیلز ٹیکس جو ہے اس کے نام کے اوپر، تو پہلے آپ دیکھیں تو کئی ایک ٹیکسز، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس ٹیکس کا کوئی نام نہیں ملتا اس کو یہ فردر ٹیکس کہہ دیتے ہیں۔ اب کوئی میرا خیال ہے درجن بھر ٹیکسز آلریڈی موجود ہیں۔ تو پھر جو ڈومیسٹک ایک سلیب ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کو 25,000 سے اوپر اگر بل جائے گا تو آپ کو 7.5% اس کا وہ چارج ہوگا۔ اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو 25,000 سے اوپر بھی ٹیکس نہیں لاگو ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا جو لنک تھا انہوں نے اب وہ بھی نہیں رہنے دیا، یعنی پہلے یہ تھا کہ FPR سے اس کے ساتھ لنک کر کے جو آپ بل پے کرتے تھے پراپر اس کے بجلی کے میٹر کے اوپر، اس کو انہوں نے کنیکٹ کیا ہوتا تھا، ابھی وہاں سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اس کو کلیم کرنے کا اب ایک اور طریقہ ہے، وہ ان ڈیٹیل تو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اگر آپ کا بل بھاری آ گیا ہے اور اس میں انکم ٹیکس لگ کے آ گیا ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ اپنی پوری ڈیٹیلز ہمیں دیں تو ہم آپ کو وہ ایڈجسٹ کرا دیں گے۔ دوسری بات یہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ سارے سال کے اینڈ کے اوپر جا کر جب دیکھتے ہیں بل اپنے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان میں ہر مہینے آپ کسی میں 500 دے رہے ہیں، 400 دے رہے ہیں، 10 ہزار دے رہے ہیں، تو جس قدر آپ کا بل ہے تو اینڈ کے اوپر آپ کا ٹوٹل بل نکل آتا ہے کہ جو انکم ٹیکس کی مد میں آپ نے دیا ہوا۔ یہ ایڈوانس قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے جب آپ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک پروسیس ہے۔ مثلا جو لوگ مختلف کیا، ایک ہے عام ڈومیسٹک میٹر، ڈومیسٹک یوز کا، اس کے اوپر بھی اگر 25,000 سے زیادہ آئے گا تو آپ کو آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں یعنی کمرشل آپ کا میٹر ہے تو اس کے اوپر بھی آئے گا، جو اس کے اوپر بھی پھر آپ جو ایڈجسٹ کرا کے کنسیشن لے سکتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ ایک تو فائلر ہیں، اپنے آپ کو فائلر کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں واٹس ایپ پر اور اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں، ہم آپ کو فائلر کر کے اور ساری آپ کی ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ کو بل جو ہیں وہ ایڈجسٹ کروا دیں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ رینٹ کے اوپر رہ گئے تو پھر بھی 2-3 کوشش کریں کہ اگر آپ رینٹ کے اوپر ہیں تو جس کے مکان دکان میں آپ رینٹ پہ ہیں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کے تحت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رینٹ کا معاہدہ کریں۔ پھر اس کے پاس، اور جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں اپنے بل کا میٹر کا ریفرنس دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جب ہم کسی کے رینٹ پہ ہوتے ہیں تو میٹر
چینج ہوتا نہیں ہے کہ کرایہ دار کے اوپر جو ہے وہ میٹر اس کے نام پر کر دیا جائے، نہ ہی مالک کرنے دیتا ہے، تو اور اس کا اوپر اخراجات بھی آتے ہیں، پھر جو کرایہ دار ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ معاہدہ کر کے ہوں اور اس کے معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اس کا ذکر کریں۔ اس کے علاوہ اس سے جب آپ نے اس کو ایڈجسٹمنٹ میں بھیجنا ہے تو پھر اس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، ایک NOC لینا پڑتا ہے، جس میں مالک کہتا ہے کہ جی یہ جو بل یہ پے کرتا رہا ہے میرا کرایہ دار، اس کے اوپر یہ انکم ٹیکس دیتا رہا ہے اور وہ ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں ہوتا ہے، تو یا جو بھی ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ یہ اس کو ایڈجسٹ کرا لے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو FBR سے ہم رجسٹر کریں گے، آپ کے ریٹرن بھیجیں گے، آپ کو فائلر کریں گے، اس کے بعد آپ ہمیں وہ معاہدہ وہ پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ اپنا بل بجلی کا پرووائڈ کریں گے اور ایک سرٹیفکیٹ NOC پیش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ڈاکومنٹس ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو اس بل کو ایڈجسٹ کرا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ جس طرح سے اگر آپ بھاری ٹیکسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فائلر بنیں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ڈاکومنٹس دیں، آپ کے گھر بیٹھے ہم آپ کو فائلر کر دیں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی ٹیکسز ہیں آپ کے، ان کے اوپر آپ کو چھوٹ ملے گی۔ پراپرٹی آپ کو خریدتے ہیں، آپ کو گاڑی خریدتے ہیں، آپ کوئی اور بزنس کاروبار کرتے ہیں، یا بجلی کے اوپر آپ کے بھاری ٹیکس بل آ رہے ہیں اور ان کے اندر ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، تو ان ساری چیزوں میں آپ کو ہم کنسیشن لے کے دیں گے، یعنی جتنی ان کے اوپر وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی رعایت ہے وہ آپ کو بھی ملے گی۔ ادروائز اگر آپ فائلر نہیں ہوں گے تو آپ کوئی بھی جو ٹیکسز کے اندر کنسیشن رعایت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو آلریڈی فائلر لوگ ہیں ان کے لیے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ آن ٹائم بھجوائیں، اور ہمارے تھرو بھجوائیں، پروفیشنل طریقے سے بھجوائیں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے، نہ کوئی آپ کو نوٹس آئے، نہ آپ کے اوپر کوئی اور پینلٹی پڑے، تاکہ آپ جو ٹیکسز ہیں ان کے اندر چھوٹ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اپنے ان چیزوں سے آگاہ نہیں رہیں گے، ویجیلنٹ نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کو